السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ ابواب الزکاة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی زکاة الابل والغنم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ابواب الزکاة کے تحت ایک نئے باب کا ذکر کرتے ہیں، وہ باب ما جاء فی زکاة الابل والغنم، یعنی اس چیز کا بیان جس کے اندر وہ ابل اونٹ اور غنم بکریوں کے زکوٰۃ کے تعلق سے حدیثوں کو ذکر کریں گے، یا وہ حدیثیں جو اونٹ اور بکریوں کے زکوٰۃ سے تعلق رکھتی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، اور ان کے اندر کب اور کیسے اور کون کون سے جانور زکوٰۃ کے طور پر واجب ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ امام ترمذی رحمہ اللہ کریں گے۔ حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی و ابراہیم بن عبداللہ الحروی و محمد بن کامل المروزی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ان تین اصحاب نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں المعنی واحد۔ ما معنی المعنی واحد؟ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق المعنی واحد یعنی تینوں کے حدیثوں، جو تینوں میرے شیوخ ہیں، میں نے تینوں سے حدیثیں پڑھی ہیں، لیکن ان کے الفاظ کے اندر کچھ اختلاف ہے، کچھ مختلف ہے دو تینوں کے الفاظ، لیکن معنی تینوں کے حدیثوں کا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قالو، ان تینوں فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عباد بن عوام نے، وہ بیان کرتے ہیں ہم سے بیان کیا سفیان بن حسین نے، وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا زہری۔ یہاں پر زہری کے نام و نسب کے نامے کا ذکر نہیں، کون زہری؟ کہتے ہیں محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری العدوی القرشی العدوی الزہری لا ما فی ادوی الزہری القرشی۔ اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں سالم سے، سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب العدوی القرشی، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن خطاب سے اپنے باپ سے۔ تو اس سند کے اندر دو لطیفہ ہے۔ پہلا لطیفہ ہے کہ تابعی سے روایت کرتا ہے۔ تابعی کون ہے؟ زہری ہے، اور دوسرے تابعی کون ہے؟ سالم۔ دونوں تابعی ہیں، اور اس میں زہری جو کہ تابعی ہو کر کے ایک تابعی سے روایت کرتے ہیں، یہ پہلا لطیفہ ہے۔ دوسرا لطیفہ سند کا کہ سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی روایت الابن ان ابیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب کتاب الصدقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ واجبہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واجب زکوٰۃ ہے اس کی تفصیلات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ کتبہ سے مراد کیا ہے؟ لکھا، یعنی یہاں یہ مراد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے ہاتھ سے لکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان امیا ولا يعرف الکتاب ولا القراءۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ امی تھے، تو کسی دوسرے سے لکھوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول کر کے۔ تو یہاں تک کتبہ سے مراد کی یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لکھا۔ کتاب الصدقہ یعنی ایسا کوئی پمفلیٹ یا ورقہ جس کے اندر زکوٰۃ کی تفصیلات کا ذکر ہو۔ فلم یخرجوا الی عمالی حتی قبض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں نکالا، اپنے عمال جو عاملین زکوٰۃ تھے، جو زکوٰۃ کو اصول کر کے لے کر کے آتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ فقرنہ بسیفہ، اور اس کو یعنی جو تفصیل زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کا کتابچہ، تفصیلات جو لکھی گئی تھی، اس کو تلوار سے ملایا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تلوار سے ملانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنے میں زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، یا زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ قتال کی جائے گی، یہ تلوار اس کے ساتھ ہوگی، یعنی اس کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ اور اس کا جیتا جاگتا مثال ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیکھا کہ وہ لوگ جو مانعین زکوٰۃ تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرنے سے منع کر رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کی، جنگ کی، اور ان سے زکوٰۃ زبردستی لیا۔
تو فقارنہ بالسیف سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کو ادا زکوٰۃ واجبہ ہے اگر اس کو ادا کرنے سے منع کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی یہاں تک کہ ادا کرے. فلما قبض عمل به، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس ورقے پر جو زکوٰۃ کی تفصیل تھی اس کے مطابق عمل کیا. کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر تقریباً جو 2 سال 3 ماہ کچھ دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، اس کے اندر انہوں نے اس ورقے پر عمل کیا اور اسی کے مطابق زکوٰۃ کی وصولی کیا کرتے تھے. حتیٰ قبض، یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ختم ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ ثانی مقرر ہوئے، وہ بھی اسی کے مطابق عمل کیے، اسی پر چلے یہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہو گئی. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ فِيهِ، اس لفظ کو ذکر کر کے اب اس زکوٰۃ کی جو تفصیلات تھیں کہ کتنے کے اندر کیا کیا واجب تھا اس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. کہہ رہے فی خمس من الابل شاتن، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 1 سے لے کر کے 4 اونٹ ہیں تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن جب اس کے اونٹوں کی تعداد 5 پہنچ جاتی ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن زکوٰۃ کے طور پر وہاں نہ وہ اونٹ ادا کرے گا نہ کوئی اور چیز ادا کرے گا، بلکہ زکوٰۃ کے طور پر جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کے طور پر وہ بندہ بکری کو ادا کرے گا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے فی خمس من الابل شاتن، کی 5 اونٹیں اگر آپ کے پاس ہیں، اونٹوں کی تعداد 5 پہنچ چکی ہے تو آپ کو زکوٰۃ کے طور پر 1 بکری ادا کرنی پڑے گی. اور جب آپ کی اونٹوں کی تعداد 5 سے 9 تک ہے تو آپ کے اوپر 1 بکری واجب ہے. لیکن جب انہی اونٹوں کی تعداد بڑھ کر کے 9 سے 10 ہو جاتی ہے تو وہاں پر زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور آپ کو زکوٰۃ کے طور پر وہاں پر 1 نہیں بلکہ اب 2 بکریاں ادا کرنی پڑے گی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی 10 شاتان، یعنی کہ 10 میں 2 ہے، یعنی 9 تک 5 سے 9 تک کتنے ہیں؟ 1 ہے، لیکن جب 10 ہو گئے تو وہاں پر 2. اس کے بعد کہا وفی 15 3 شیاء، لیکن جب 10 سے تعداد بڑھ کر کے 15 پہنچ جاتی ہے، جب تعداد 15 ہو جائے گی تو وہاں پر آپ کو 3 بکریاں ادا کرنی پڑے گی. گویا کہ 10 سے لے کر کے 14 تک آپ کے اوپر صرف اور صرف 2 بکریاں، لیکن جب تعداد پہنچ کر کے 15 ہو گئی تو وہاں پر آپ کو اب 3 بکریاں بطور زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی ان اونٹوں کے زکوٰۃ کے طور پر. اس کے بعد کہا وفی 20 ارب شیاء، اور جب آپ کے اونٹوں کی تعداد 20 ہو گئی، یعنی 20 کا آنکڑا پہنچ چکا ہے اونٹوں کی، تو اس میں آپ کو کتنا ادا کرنا پڑے گا؟ 4 بکریاں ادا کرنی پڑیں گی. کتنی ادا کرنی پڑیں گی؟ 4. گویا کہ اگر آپ کے پاس 15 سے لے کر کے 19 تک اونٹ ہیں تو اس میں آپ کو 3 بکریاں ادا کرنی پڑیں گی، لیکن جب وہی اونٹوں کی تعداد 20 پہنچ گئی تو آپ کو اب 4 بکریاں بطور زکوٰۃ ادا کرنی پڑیں گی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وفی 25 بنت مخاض، کہ اگر وہی اونٹوں کی تعداد 20 سے بڑھ کر کے 25 ہو گئی ہے تو وہاں پر اب آپ کی جو زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا پڑے گا اس زکوٰۃ کی مقدار میں بھی چینجنگ ہونے جا رہی ہے. وہاں پر ابھی تک آپ اونٹوں میں بکریاں ادا کر رہے تھے، لیکن اب بکری نہ ادا کر کے بلکہ آپ کو کیا ادا کرنی پڑے گی؟ آپ کو اونٹ ادا کرنا پڑے گا زکوٰۃ کے طور پر. گویا کہ 25 جب اونٹ کی تعداد آپ کی پہنچے گی تو آپ کو بنت مخاض ادا کرنا پڑے گا. بنت مخاض اونٹ کا بچہ، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے اونٹنی ہو، جو 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنت مخاض کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنت مخاض کہتے ہیں. گویا کہ اگر آپ کے پاس جو اونٹوں کی تعداد ہے وہ 20 سے لے کر کے 24 تک ہے تو اس میں آپ کو صرف اور صرف 4 بکریاں ادا کرنی پڑیں گی، آپ کے اوپر اور کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. لیکن یہی تعداد جب بڑھ کر کے 25 پہنچ جا رہی ہے تو وہاں پر اب آپ کی زکوٰۃ کی جو مقدار ہے اس کے اندر بھی چینجنگ آ رہی ہے. اب آپ کو
ऊंट अदा करना पड़ेगा ज़कात के तौर पर, वो भी बिनते मखाज, यानी वो ऊंट का बच्चा या बच्ची जो 1 साल मुकम्मल करके दूसरे साल में कदम रख दिया है। और ये तादाद कहाँ तक चलेगी? 35 तक चलेगी। कहाँ तक? इला 35 अगर आपके पास 25 से लेकर के 35 तक ऊंट हैं, यानी 25 या 26 या 27 या 28 या 30 32 33 34 35 तक, यानी इसके बीच में इस 25 से लेकर के 35 तक अगर आपके पास ऊँटें हैं तो आपको एक बिनते मखाज अदा करना पड़ेगा ज़कात के तौर पर। लेकिन जब यही तादाद बढ़ करके 35 क्रॉस कर जाता है तो वहां पर ज़कात में और चेंजिंग आएगी। अब आपको ज़कात के तौर पर बिनते मखाज नहीं बल्कि कुछ और अदा करना पड़ेगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा ज़ादत फ़फ़ीहा इब्नतु लबून, अगर 35 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है, 35 का आंकड़ा क्रॉस हो गया, फ़इज़ा ज़ादत अगर ज्यादा हो गया है, फ़फ़ीहा तो उसके अंदर यानी ज़कात के अंदर आपको इब्नते लबून क्या अदा करना पड़ेगा? इब्नतो लबून, आपको बिनते लबून अदा करना पड़ेगा ज़कात के तौर पर। और बिनते लबून किसे कहते हैं? मा आता अलैहि सनतानी व दखल फी सालिसा, जो 2 साल मुकम्मल कर चुकी हो और वो तीसरे साल में कदम रख चुकी हो। और बिनते लबून क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी माँ दोबारा साहिबतुल लबन हो चुकी होती है, दोबारा दूध वाली हो चुकी होती है हामिला होने के बाद, यानी 2 साल ये मुकम्मल कर चुकी होती है, तब तक उसकी माँ इसकी दूध छुड़वा करके दोबारा वती करवा करके हामिला हो करके बच्चे जन चुकी होती है और वो साहिबे दूध गालिबन हो चुकी होती है, दूध वाली हो चुकी होती है, इसलिए उसको कहा गया है इब्नतो लबून, लबन वाली बेटी, यानी उसकी लबन वाली की बेटी, यानी उसकी माँ फिर से हालिबा साहिबतुल लबन हो चुकी है। कहाँ तक? इला 45 यानी 36 से लेकर के 45 तक आपको एक बिनते लबून ज़कात के तौर पर अदा करना होगा। कहते फ़इज़ा ज़ादत फ़फ़ीहा हिक़्क़ा इला 60, लेकिन जब तादाद 45 से बढ़ करके 45 क्रॉस हो गया, अब 46 तादाद हो गई है, तो वहां पर आपको अब बिनते लबून नहीं अदा करना पड़ेगा, बल्कि 45 से लेकर के 60 के बीच में अगर आपके ऊँटों की तादाद है तो आपको वहां पर हिक़्क़ा अदा करना पड़ेगा। और हिक़्क़ा कैसे कहते हैं? अल्लती अतत अलैहि सलासु सिनीन व दखलत फिर राबिया, जो 3 साल मुकम्मल करके चौथे साल में दाखिल हो चुका हो। व सुम्मियत बिहा, क्यों उसको हिक़्क़ा कहा जाता है? लिअन्नहा इस्तहक़्क़त, क्योंकि वो अब हक रखती है, वो इस लायक हो चुकी है कि उसके ऊपर सवारी कर सके, और वो इस लायक हो चुकी होती है कि वो वती करवा सके। और जमल उसका युत्रिकुहल जमलु, या ऊंट उसको वती कर सके, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हिक़्क़ा कहते हैं, यानी मुस्तहिक हो चुकी है। किस चीज की मुस्तहिक हो चुकी है? कि सवारी को बैठाने के मुस्तहिक हो चुकी है, और इसी तरीके से वती करवाने की भी मुस्तहिक हो चुकी है, उस लायक हो चुकी है कि वो वती करवा सके। तो अगर किसी के ऊँटों की तादाद 45 से बढ़कर के यानी 46 हो गई है, 46 से लेकर के 60 तक, उसको क्या अदा करना पड़ेगा? हिक़्क़ा अदा करना पड़ेगा। लेकिन फ़इज़ा ज़ादत फ़फ़ीहा जज़अतुन इला 75, जब ये तादाद बढ़ जाए तो 61 से लेकर के 75 तक उसको क्या अदा करना पड़ेगा? 61 से लेकर के 75 तक उसको जज़ा अदा करना पड़ेगा। और जज़ा किसे कहते हैं? जिसका 4 साल मुकम्मल हो चुका हो और वो 5वीं में दाखिल हो चुका हो। और सुम्मियत बिहा लिअन्ना तजज़अ तक़ला अला असनान लबनी, इसलिए उसको जज़ा कहते हैं। जज़ा के माना उखाड़ने के होते हैं, क्योंकि उसके दूध के दांत अब उखड़ चुके होते हैं, 4 साल मुकम्मल करके 5वीं में दाखिल हो चुका होता है, और उसका जो दूध का दांत होता है वो उखड़ चुका होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? जज़ा कहते हैं। यानी अगर आपके ऊँटों की तादाद 61 से लेकर 75 तक है तो वहां पर आपको जज़ा अदा करना पड़ेगा। लेकिन यही तादाद जब बढ़ जाए और बढ़ करके
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى 90 اور 76 سے لے کر کے 90 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں یا اونٹوں کی تعداد آپ کی 90 ہے تو اس کے اندر آپ کو دو ابنت لبون بنت لبون دو بنت لبون کتنا دو بنت لبون اور بنت لبون ہم نے پڑھ چکا ہے کسے کہتے ہیں کہ دو بنت لبون جو دوسرا سال مکمل کر کے تیسرے سال میں قدم رکھ چکی ہو اس کی ماں صاحب اللبن ہو چکی ہو. اور جب یہ تعداد بڑھ کر کے 90 سے بڑھ جائے فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى 20 وَمِيَّةٍ اور جب یہی تعداد بڑھ کر کے 90 سے 120 تک ہو جائے تو اس کے اندر دو حقہ ہوتا ہے. حقہ کسے کہتے ہیں جو 3 سال مکمل کر کے چوتھے میں داخل ہو چکی ہے. اور حقہ کو حقہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مستحق ہو چکی ہے وتی کی اور اسی طریقے سے سواری بھی بٹھا سکتی ہے اپنے اوپر. کہتے ہیں فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 وَمِيَّةٍ اور یہی تعداد جب بڑھ کر کے فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 وَمِيَّةٍ فَفِي كُلِّ 50 حِقَّةٍ وَفِي كُلِّ 40 ابن لدبون. لیکن یہی تعداد جب 120 سے زیادہ ہو جائے تو وہاں پر اب ہم 40 اور 50 کا حساب لگائیں گے. اس کو ڈیوائڈ کریں گے کتنے میں 40 اور 50 سے ہم ڈیوائڈ کریں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کے اونٹ کی تعداد 121 ہو گئی ہے تو آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے کہ کون سا حساب بیٹھ رہا ہے 40 کا حساب بیٹھ رہا ہے. 40 تھے 120 گویا کہ اس کے اندر 3 بنت لبون آ رہے ہیں جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی کل 40 بنت لبون ہر 40 میں ایک بنت لبون. یعنی اگر آپ کے پاس 121 اونٹ ہیں تو اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 40 سے اور 40 کا آنکڑا لگائیں گے. اور اگر حساب ٹوٹ رہا ہے جیسے 130 کا ہو گیا ہے تو اس میں 40 کا حساب نہیں آ رہا ہے اس میں 50 کو بھی ملانا پڑے گا. یعنی 40 دونا 80 یعنی ہر 40 میں ایک بنت لبون یعنی 80 میں دو بنت لبون ہو گئے اور 50 130 اور 50 کے طور پر ہم حقہ لے کر کے آئیں گے. گویا کہ اگر آپ کے پاس 130 اونٹ ہیں تو اس میں آپ کو دو بنت لبون اور ایک حقہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 140 اونٹ ہیں تو اس میں ہم 40 کا حساب نہیں آ رہا ہے بلکہ 50 کا حساب شروع سے آ رہا نہیں. 50 دونا 100 250 میں آپ کو دو حقہ دینا پڑے گا اور اس کے بعد 100 ہو گیا پھر 40 کا حساب لے کر کے آئیں گے ایک بنت لبون. یعنی گویا کہ اگر آپ کے پاس 140 اونٹ ہیں تو آپ کو دو حقہ اور ایک بنت لبون زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا پڑے گا. اور باقی جو حدیث کا حصہ رہ گیا انشاءاللہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.